بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے. کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی. یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا. ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے. ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے. وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا. بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے. جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے. خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو. اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو. پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو. جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں. صحابہ سے ہی منگوایا. پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گیا اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا. اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں. بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے. یہاں عبادت کی جاتی ہے. اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا. وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا. میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے. اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے. ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں. گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے. اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں. کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنی کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے. کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں. توجہ میرے عزیز ہو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں. حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف. مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی. لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے. وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی. صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے. سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اس کا راستہ روکنے کے لیے. اب آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے. صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے. وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. صحابہ روک رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو. مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی؟ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. عزیزان گرامی وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں
کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں, چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں. سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں, اور غریب کوئی آ جائے, فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے. یہ نہ ہو, یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے. اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں, ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے, آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی. وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے, آپ جواب دیں گے, میرا ایک سوال ہے. کئی علماء سے انہوں نے پوچھا, مجھ سے بھی انہوں نے, جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا, میرے پاس آ کر کہا, کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے, میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کہا بتائیے کیا ہے. کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. علامہ حبیب الرحمان مجاہد ملت, رئیس اعظم اڑیسہ, جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو, ان کا لقب ہے مجاہد ملت, جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا. وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے. یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا, کڑیا تھا, یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا. جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے, میں بھی گیا تھا. اور اس وقت میں جوان تھا. حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے, مل رہے تھے. جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا, میں ملنے کے لیے گیا. بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں, یہ ہمارے سنیوں کے طریق ہیں. ادب, علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے, یہ ہمارے آداب میں سے, معمولات اہل سنت میں سے. تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے, ہاتھ چوم رہے تھے, میں بھی قریب گیا, اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا. وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے, میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا. اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آیا. میں ایک معمولی سا کڑیا, اور کہاں ان کا مقام, کہاں میرا. تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا, ایسا کیوں کیا, کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک بزرگ تھے, انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے, انہوں نے اس کا جواب دیا. میرے عزیزوں کیا بہترین جواب تھا. حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے, ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں, غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں, بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ہی ختم ہو جائیں. آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں. نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے کوئی بھی بات کر لے, جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی, ابھی جھگڑا ہو جائے گا. اس کی عادت سی بن گئی ہے. آپ کو پتا ہے فرمایا گیا, عربی کا قول ہے, جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلوار سے, چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے, زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا. زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا. بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے. میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے, لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے, زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء, ہاتھ پیر آنکھ کان ناک, سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں, اس کی پناہ مانگتے ہیں, کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے, اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا. زبان بولتی ہے, مار کسی اور کو پڑتی ہے. کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے, گالی زبان دیتی ہے, لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے, سر پہ پڑتی ہے, ہر جگہ پڑتی ہے. تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی, حفاظت کی, میں اسے اضمن لہ الجنہ, میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں, ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے, اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ اس کی حفاظت کر لے. یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں. اس کا کتنا بڑا کردار ہے, یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے. اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا, زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا, یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی. کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ, زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں, اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا. اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے, اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے. اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے
قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا ماں باپ کے خلاف، نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ. عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے؟ کہا بیوی ہے اور ماں. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، ساری نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا. اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی. ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں، مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو، زبان کھلنے بھی نہ لگے، یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے، ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی، بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے یہ اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو، بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا، عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں، اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے ہیں؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر اسٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ اسٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا. لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا. اور جب حاکم کا انتقال ہوتا تو شہر کے جتنے بڑے لوگ ہوتے، رئیس لوگ، وہ اس کے سوگ میں، اس کے غم میں کالا کپڑا پہنتے تھے. اور کالا کپڑا سوائے اس تاجر کے کسی کے پاس نہیں تھا. اور سارے بڑے لوگ پیسوں سے اس کے پاس کالا کپڑا خریدنے آئے. یہ منہ بولے قیمت پر، جیسے تیسے جتنی قیمت پر بولے سب خرید کر لے جاتے.
اور پل بھر میں ایک دن کے اندر وہ بہت بڑا کروڑپتی بن گئے, بہت مال آ گیا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ مال دیتا ہے, اس کے بعد پھر آزمائش بھی ہوتی ہے. مال اتنا آ گیا, اب لے کر کے مستیاں تھیں, چند دن گزرے. ظاہر سی بات ہے مال کو بڑھانے کی تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے, کوئی یہاں پر اینڈ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں, چاہے اس کا بزنس اربوں پر بھی پہنچ جائے, اسے آگے پہنچنا ہے. چند دن گزرے تھے, 8-10 دن, پھر آیا حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. ایک جگہ میدان میں یہ منصوب بزرگ بیٹھے مل گئے. آیا اور کہا, او دیوانے بتا اب کیا خریدوں, پیسہ بہت ہے ابھی میرے پاس, بتا دیوانے اب کیا خریدوں. انہوں نے دیکھا, کہا کہ لہجہ تو بدلا ہوا ہے, پیسہ بہت زیادہ تھا. کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے, تربوز خرید لے, جس کو کلنگڑ کہتے ہیں, تربوز پورے خرید لے. اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا تھی, سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ. اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے, کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا. پورا مال تربوز میں لگایا, 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے, کوئی حادثہ نہیں. ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے, وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے, سڑن شروع ہو گئی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے, کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا. وہ بیچ بھی نہیں سکا, کچھ نہیں کر سکا, واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا, پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں. دوڑتے ہوئے آیا, حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. کہاں ہیں وہ؟ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے. قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول. بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا, تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے. بہلول دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا, پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے, اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے. پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی, تیری تہذیب الگ تھی, اخلاق الگ تھی. گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں, آپ رحم کر دیں. دوسری بار آ کر کے کیا کہا, وہ دیوانے بتا کیا خریدوں. لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی. زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے. اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں, نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے. نرم گفتگو کرنے کا عادی ہر ایک کو ہونا چاہیے, اس کی نیکیوں کی علامت ہے, اس کے اخلاق کی علامت ہے. لیکن ساتھ میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا, چاہے جتنی بھی نرم طبیعت ہو انسان کی, اللہ اور اس کے رسول کے لیے غیرت ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنے تو پھر نرم لہجے کا استعمال نہ کرے, پھر وہ بزدلی کہلائے گی, وہ بزدلی کہلائے گی. آج میں ایک بات یہ بھی بتا دوں, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں. ابھی چند دن قبل میں ماررہ مطہرہ میں بیان کیا اخلاق کے, اولیاء کرام کے مذہب و مسلک پر, اور پچھلے 15 سالوں سے میں نے بہت سارے خطابات کیے ہیں اخلاق پر, معاشرے کی برائیوں پر. لیکن ابھی چونکہ چند دنوں میں جلسے پروگرام بہت سارے ہو گئے اور عظمت ناموں سے رسالت پر زیادہ گفتگو ہونے لگی, تو لوگوں میں ایک امیج الگ بیٹھی ہوئی ہے. اور ابھی ہم نے اخلاق حسنہ پر گفتگو کیا کی 8 دن پہلے. ایک بزرگ نے مجھ سے پوچھا ایسی بھی تقریر کرتے ہیں آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں, یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزوں, میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومنین کی شان ہے, صحابہ کی شان ہے, وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوا کرتے ہیں. زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے, زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے, عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے. ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے, گستاخان رسول کے لیے ہے. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے, نرم گفتگو بالکل صحیح ہے, یہ اخلاق ہے. لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو, رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو, اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے, نرم بات کرنا چاہیے, یہ بے غیرتی ہے, یہ بے غیرتی ہے. تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب, آپ کو کہا جائے گا بے غیرت آدمی, بے غیرت آدمی ہے. انسان کو اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے, یہ پیدائشی ہے, فطرت ہے انسان کی. اور مومن کی شان یہ ہے, سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے.
बहरहाल मैंने जुबान के दोनों इस्तेमाल आपको बताए, सख्त लहजे भी हैं, नरम लहजे भी हैं, लेकिन जब आपका पाला किसी गुस्ताख से ना पड़े तो हमेशा नरम गुफ्तगू करने के आदी बने। मोमिनीन में नरम लहजे का इख्तियार हमेशा रहे, इससे अखलाक आपके बताए दिखाए जाते हैं, इससे आपके अखलाक मालूम होते हैं, साथ ही माशरे में नरमी और मोहब्बत का माहौल भी कायम होता है। डांटने के तरीके भी मैं आपको बताऊं, मेरे उस्ताद मेरे वालिद इकरामी फरमाया करते थे, हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जो अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के बानी हैं और बड़े मुहद्दिस जिन्होंने एक नहीं हजारों आलिम पैदा किए, इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पूरी बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, तकरीबन 40 साल तक उन्होंने पढ़ाया बुखारी शरीफ। मेरे वालिद उनके शागिर्द हैं। फरमाते हैं जब वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते किसी से, डांटना होता, हर उस्ताद बच्चे को डांटता है, कभी कुछ बच्चा नाफरमानी कर जाए या मिजाज के खिलाफ बात करे तो उस्ताद डांटता है। तो हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह अगर किसी शागिर्द को डांटते भी गुस्से में तो कहते हैं, ए जन्नती क्या कर रहा है? कहते हैं अगर ये जुमला कबूल भी हो जाए तो बच्चा जन्नती हो जाए। लहजे की ये इस्तेमालात औलिया से सीखो मेरे अजीजों। गुस्से पर कंट्रोल, उस वक्त तुम्हारे अखलाक मालूम होते हैं जब तुम्हारा गुस्सा उरूज पर होता है, उस वक्त तुम्हारी हकीकत लोगों के सामने आती है। वो अपने शागिर्दों को डांटते भी तो जन्नती कहकर डांटते हैं, यानी कोई गाली नहीं है, कोई बुरे कलमे नहीं है, बल्कि ऐसा जुमला है कि अगर कबूल भी हो गया उस्ताद की जुबान से, उसकी तो जिंदगी वसूल होगी, उसका बेड़ा पार हो गया। हमारे दरमियान माँ बाप को भी ये चाहिए कि बच्चों को किस तरह के अखलाक आप दे रहे हैं। गुफ्तगू करने के मुतालिक कुरान में अल्लाह ताला ने आदाब बताए हैं। जब आप घरों के अंदर मौजूद हो तो बच्चों के सामने किस तरह की गुफ्तगू किया करेंगे, कैसी बात करेंगे। शोहर और बीवी जिस तरह की बातें कर रहे हैं बच्चे के दिमाग में वो पूरा का पूरा छपता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए कहा गया एडल्ट गुफ्तगू कभी भी बच्चों के दरमियान नहीं की जाएगी। जो मैच्योरिटी में नहीं है उन बच्चों के सामने माँ और बाप बैठ करके कलाम भी ना करें, बात ना करें। माशरा तो आज ऐसा है, सब पूरी फैमिली लेकर के बैठे हुए हैं, और हद तो यह है कि गंदी फिल्में सामने लगी हुई रहती हैं। वो कैसे बचा पाओगे? 4 साल 5 साल के बच्चे के अंदर भी वो गुफ्तगू, वो मुकालमात, एक दूसरे से बात करने की तमीजें, वो सब वहां से सीखता आ रहा है। घरों के अंदर माहौल को तब्दील करने के लिए आपके अपनी जुबान पर कंट्रोल और अपने बच्चों की तरबियत और उनकी जुबान पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। फिर देखना आप ये मुआशरा पैदा करके कल को आपका बच्चा निकलेगा, उसकी तमीज, उसके अखलाक पर हर कोई अश करेगा। चंद दिनों की मेहनत है आपकी, लेकिन बच्चे जब सलीके के साथ गुफ्तगू करें तो लोगों का दिल जीत लिया करते हैं। बात करने के आदाब ऐसे हैं कि लोग दिल जीत लिया करते हैं। ये मेरे उस्ताद गिरामी मिस्र के रहने वाले थे। जब खिताबत हमें सिखा रहे थे गुफ्तगू करने के आदाब, तकरीर करने के आदाब, तो एक इमाम गजाली का कौल था, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्ल के मुताबिक बात करो। इस पर वो समझाते हुए हमें ट्रेनिंग देते थे और कहते थे कि तुम्हारे पास आने वाले कई तरह के लोग होंगे। अगर तुम इमाम हो, अगर दाई हो, खतीब हो, मुकर्रिर हो, कोई गरीब घर से, कोई बड़े अमीर घर से, कोई पढ़ा लिखा आएगा, कोई जाहिल होगा, कोई बदतमीज भी होगा, कोई नेकोकार, कोई गुनहगार, सब तरह के मिक्स मजमुआ तुम्हारे पास होगा। इनसे खिताब करना, इनसे बात करना, किस अंदाज से बात करोगे, कैसे इनसे कलाम करोगे। मेरे अजीजों, यह हमारा अपना हुनर नहीं है। हम जो आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं यह हमारा फन नहीं है, यह अपना पैदा किया हुआ हुनर नहीं है। हमें सिखाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपको इस मजमे से और ये आए हुए जम्मे गफीर से बात करने के लिए एक ही उसलूब अपनाना है। देखना है कि रसूलुल्लाह के, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया, तुम्हें अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बनाया। देखना है तुम मुजरा करने वाले, नाटक करने वालों को ना देखो। हमारे नौजवान का कोई आइडियल हो सकता है तो खालिद बिन वलीद है, हमारे नौजवानों का आइडियल हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी। आप उनको देखो, अरे जीने में मजा कुछ और आ जाए, जीने में मजा कुछ और आ जाए। आप अरे गैरे नथु खेरे बुज़दिलों के वाकयात पढ़ोगे तो वैसे बीमार हो जाओगे। रसूलुल्लाह के जानिसारों की तारीख पढ़ो, अरे फिर हर दर्द भूल जाओगे, हर तकलीफ आसान हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं सहाबा की बात ये थी। आज जैसे कफील साहब कह रहे थे, हजरत फिर आप वैसे बोलने लग गए, थोड़ा सा संभल के बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के हमारी तकरीर में कहीं ना कहीं कुत्ता आ ही जाता है। लेकिन मुझे बताओ, है भी तो एक मखलूक ना, कुत्ते को कुत्ता ना कहूं तो टॉमी बोलूं? आप मुझे बताइए, कुत्ते को कुत्ता ही तो कहा जाएगा। लेकिन किसी को तकलीफ होने लग गई तो हमें उसका क्या लेना देना। अगर आप ये बताएं, ये कह रहे थे थोड़ा सा, मैं आपसे ये कहता हूं मेरे अजीजों, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे, लेकिन बात अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत की आएगी तो हम किसी आसपास की सरहद को नहीं देखते। हम अतराफ में घेरने वाली लाइनों को तोड़ देते हैं, इसलिए कि इंसान की फितरत है
قانون میں بھی موجود ہے. کسی کی ماں کو گالی دے کر کسی نے اس کی غیرت جگائی یا اس کی بیوی کو پکڑ کر اس کی غیرت جگائی, بدلے میں اس نے مار دیا ہے, تو قانون بھی یہ کہتا ہے انسانی فطرت ہے, یہ غیرت میں بے قرار ہو کر مارا ہے, انسانی غیرت ہوتی ہے. میں نے یہ پڑھا ہے بہت سارے قانونوں میں, پھر پتا چلا ارے انسان کو ماں کی غیرت ہو سکتی ہے, بیوی کی غیرت ہو سکتی ہے, 1000 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رسول کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری غیرت رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اسی لیے کہا ہے ہمارے صحابہ نے جو ہمیں مسلک دیا تھا وہ یہی تھا, وہ ساری غیرت رسول اللہ کے لیے رکھتے تھے, میرے آقا کے لیے. ایک صحابی ہے جن کا باپ منافق تھا, عبداللہ بن ابی, اس نے حضور کو صرف اتنا, حضور کے صحابہ کو اتنا کہا تھا یہ ذلت والے لوگ ہیں جو مدینے میں آ گئے, ہم عزت والے لوگ ہیں اور ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے مدینے سے. اس نے جھگڑے میں یہ بات کہی تھی, منافق تھا. غزوہ بنو مستلق سے لوٹنے کے بعد بیٹے نے سن لی, بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے ایسی باتیں کی, تو بیٹا آیا اور اس کے بعد مدینہ انٹر ہونے سے پہلے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا, کہا تم نے یہ کہا رسول اللہ کے صحابہ کو کہ یہ ہجرت کر کے آئے ہوئے مکہ والے ذلیل لوگ ہیں, ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں, ہم ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے. باپ نے کہا ارے تو میرا بیٹا ہے, تو پوچھ رہا ہے؟ ہاں پوچھوں گا, اس لیے کہ اب تو میرے باپ کی منزل پر نہیں, گستاخ صحابہ کی منزل پہ, رسول اللہ کے جانثاروں کی گستاخی. کہا راستہ چھوڑ دے. بیٹے نے کہا قسم رب ذوالجلال کی, اس وقت تک تجھے میں مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو علل اعلان یہ نہیں کہے گا کہ میں ذلیل ہوں, رسول اللہ کے صحابہ عزت والے. اس صحابی نے جب تک اسے باپ کو مدینے آنے نہیں دیا, جب تک اس نے یہ نہیں کہا چلو راستہ چھوڑ دو, میں ذلیل ہوں, رسول اللہ کے صحابہ عزت والے. ہاں یہ سارے پلپلے ایک دن بولیں گے, سارے بزدل ایک دن بولیں گے کہ ہم جھوٹے تھے اور رسول اللہ کے دیوانے سچے تھے. بس میرے عزیزو, یہاں پر اتنی خاموشی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہو کچھ دیر کی خاموشی. میرے عزیزو یہ خاموش مجمع ہے, لیکن جس وقت شور کرنا ہے وہ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا سینس دیا ہے. اور پھر آپ سے میں یہی کہوں گا ہوش کے ساتھ جوش استعمال کرو, ایسا نہیں کہ بے غیرت ہو جاؤ. بس میں اپنے موضوع پر ہی بات کو ختم کر دوں. آؤ ہم ادھر ادھر کی نہ دیکھتے ہوئے آج سے راتوں کو یہ تڑپ لے کر کے سوئیں کہ آنکھیں بند ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے, اور یوں عرض کرو یا رسول اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے زندگی اس طرح سے گزرتی جائے تو پھر دیکھنا میرے عزیزو, جس گلی سے گزرو تمہارا نام پوچھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ تو مسلمان ہے کہ کیا ہے. تمہیں آزمانے کے لیے لوگ تمہارا نام, تمہارے باپ کا نام, تمہارے دادا کا نام نہیں پوچھیں گے, وہ چلتا ہوا دور سے دیکھ کر کہیں گے خوشبو بتاتی ہے مدینے والے کا, اس کی چال چلن بتاتی ہے مدینے والے کا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا بتاتا ہے مدینے والے کا ہے. لیکن لاؤ تو صحیح اپنی زندگی میں روزانہ میرے آقا کا کثرت سے ذکر کرو, صبح اٹھو شام میں اٹھو, کثرت سے میرے آقا پر درود پڑھتے جاؤ, اس لیے کہ جو جس کا جتنا ذکر کرتا ہے وہ اس کا فدائی بنتا چلا جاتا ہے, جس کا نام زیادہ لیتا ہے اس سے وہ قریب ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھتا تھا. اقبال سے کسی نے پوچھا تھا تمہارا ایک شعر اتنا بلند ہے کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, ہر ایک کی زبان زد عام و خاص ہے, اتنی تاثیر ہے اقبال کے متعلق. میں نے سنا بتایا اس کے اشعار میں لذت اور تاثیر اسی لیے آئی کہ زندگی میں اس نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پر درود بھیجا تھا. بس وقت کی یہاں پابندی نہیں ہے, مجھے انہوں نے وقت کے لیے نہیں کہا ہے, لیکن بات میرے مصطفیٰ کی آئے تو نوجوانوں کو اتنی بات یاد رکھنی چاہیے. ہم سب سے زیادہ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار ساری دنیا سے زیادہ حضور سے جب تک محبت نہ کرے ایمان کامل نہیں. لیکن ساتھ میں یہ حدیث تو پتہ ہے, ایک اور حدیث, اگر آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, کہو گے آپ کہتے ہو آئی لو سیدنا, یہ تو ابھی ٹرینڈ چلا تھا نا, سب جگہ کہا آپ نے. سیم یہ ورڈ ایک صحابی نے کہا تھا, واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ, قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ جملہ وہی ہے, لأحبک یا رسول اللہ, میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. حضور نے کیا کہا, انظر ماذا تقول, سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, ابھی آپ نے کہہ تو دیا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, مگر حضور کہتے ہیں
सोच के बोल क्या कह रहा है। फिर उन्होंने वही जुमला कहा, कसम खुदा की है अल्लाह के नबी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। हुजूर फिर फरमाते हैं, उन्जुर माज़ा तक़ूल, सोच क्या बोल रहा है। 3 बार उस सहाबी ने कहा तो मेरे आका जानते हो क्या कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं, अगर तू अपनी बात में सच्चा है तो इंतजार कर, मुसीबतें इतनी तेजी से आएंगी जैसे पहाड़ से पानी आता है। हाँ, मोहब्बत रसूल का दावा करना सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम नहीं, बैठकर नारे लगाने का नाम नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, हाँ तुम्हें इन तमाम मराहिल से गुजारा जाएगा। उलमा भी इस चीज के लिए तैयार रहे कि हमने हुजूर के नाम पर रोटियां बहुत खाई, इज्जतें बहुत कमाई, जो कुछ भी मिला है मेरे आका के नाम पर मिला है। लोग मेरी जो तारीफ कर रहे हैं मौलाना कि जेल काट करके आ गए हुजूर के नाम पर, इज्जत रसूल के नाम पर, ये कुछ नहीं था, उशरे अशीर भी नहीं कहा जा सकता। वो अइम्मा इज़ाम है। हजरत मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल जेल में रहे, इमाम मूसा काज़िम 7 साल जेल में रहे, जहर देकर के जेल में ही मारा गया, जेल से जनाजा निकला है। इमाम अहमद बिन हंबल ने 300 कोड़े खाए जिससे रीढ़ की हड्डी झुक गई। उन्होंने मोहब्बत मुस्तफा में ये सब बर्दाश्त किए। फिर आज हम ये कहते हैं मसलहत का पर्दा देखो, हिकमत की चादर में छुपे रहो। मैं पूछता हूं, मैं जो बात कहने जा रहा था बीच में डिस्कनेक्ट हुई। एक सवाल मुझे बताओ, आज मुझे भी नसीहत करो, मेरे भी बच्चे हैं छोटे से, मेरा भी घर बार है, मेरे भी रिश्तेदार, मेरी माँ है, भाई बहन है, सबको दर्द होता है। लेकिन जो लोग नसीहत करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, घर का ख्याल रखो, बीवी बच्चों का, माँ बहनों का ख्याल रखो, उनके आंसू तो देखो। मैं पूछता हूं, वो बद्र में जाने वाले सहाबा के क्या बच्चे नहीं थे? उहद में मेरे आका के साथ जाने वालों की बहनें नहीं थी? उनका खानदान नहीं था? सबका खानदान था, बल्कि था तो ऐसा था, एक जवान शहीद होकर गिर गया उहद के मैदान में। मदीने की खातून दौड़ती हुई आई हुजूर की बारगाह में, कहा सुना है मेरा जवान शहीद हो गया, अगर आप इजाजत दें तो उसकी लाश देखूं। एक बेटा मरा है, आप इजाजत दें तो मैं उसकी लाश देखूं। कहा जा इजाजत है। वो आती है तो जानते हो, उस नौजवान का जुब्बा उठा करके पीठ पे हाथ फेरती है और उसके बाद फिर पलटाती है लाश और सजदे में गिर जाती है। देखने वाले साहबा ने पूछा, माई क्या कर रही हो शहीद बच्चे के साथ? सुनो तवज्जो के साथ जो कहते हैं, घर बार भी देखो। वो खातून कहती है, जब मेरा लाल निकल रहा था मैंने इसे नसीहत की थी कि बेटा अगर हुजूर पर कोई सख्ती आ जाए, जंग भारी पड़ जाए तो पीठ फेर कर भागना मत, अगर भागते हुए मारा गया तो मैं अपना दूध भी माफ नहीं करूंगी। मां ने कहा था हुजूर को छोड़ करके जाते हुए मारा गया तो मैं दूध नहीं माफ करूंगी। और फिर मुझे पता चला उहद के मैदान में जंग सख्त हो गई थी, लोगों के पांव उखड़ गए थे, कुफार गालिब आ गए थे। मेरा दिल डोलने लगा, कहीं मेरा बच्चा भागा हुआ तो नहीं हुजूर को छोड़कर। मैं दौड़ती हुई आई, रास्ते में किसी ने कहा नहीं शहीद हो गया है। फिर बेचैनी बढ़ी, भागते हुए तो नहीं मरा, भागते हुए तो नहीं मरा। मैदान में सिर्फ मुझे यही देखना था कि हुजूर को छोड़कर भागते हुए तो नहीं मरा था। आकर के मैंने लाश को पलटकर पहले उसकी पीठ पर हाथ फेरकर इसीलिए देखा कि पीछे से तीर तो नहीं लगे। अल्लाह का शुक्र बजा लाते मैं सजदा कर गई, इसलिए कि मेरा बेटा मरा है, सारे जख्म सीने पर लेकर मरा है। ये दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। लोग ये कहते हैं हम मसलहतें और हिकमतें क्यों नहीं देखें? जरूर अल्लाह ने फरमाया तदबीर करो, लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बात आए तो सहाबा भी तो आइडियल है। बताओ मुझे कहने वालों मेरी जिंदगी की क्या वकात? मैं कौन सा अहम आदमी हूं जो बच जाऊं तो लोगों का भला हो? मैं क्या कहता हूं, 1000 दर्जे बेहतर थे रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन। उनका जीना पूरी उम्मत के लिए कितनी बड़ी नेमत, कितना बड़ा कमाल था, मगर उन्होंने जिंदगी बचाने की कोशिश नहीं की, मेरे मुस्तफा के दीन बचाने की कोशिश। जब वक्त पड़े नौजवानों समझौते में ना जाओ, कल क़यामत के दिन तुमसे भी पूछा जाएगा। तुम जिसके हुस्न के दिलदादा थे, मोहल्लों में बैठ करके नारे लगाते थे, आका की बारगाह में जब भी मदीने जाता हूं तो रोना आता है इस बात को लेकर के कि कहीं मैं सलाम करूं और ये ना पूछा जाए उस जगह से आ रहा है तू जहां से रोज मुझे गालियां दी जाती। डर लगता है आज, इसीलिए हमारे जज्बात बेकाबू होते हैं, इसलिए हम ज्यादा बोलते हैं, तल्ख लहजे में इसीलिए बोलते हैं, सख्त लहजे में इसीलिए बोलते हैं। बारगाह मुस्तफा में जाने के बाद शर्म से पानी पानी होते हैं, क्या कहें। हकीकत बात है मेरे अजीजों, हमने कोई दिफा नहीं किया, कोई मुसीबतें नहीं उठाई, बहुत मिठाइयां खाई, बहुत अच्छे खाने खाए हैं, अच्छी जगहों पर रहे हैं। उनके बाद पर जिन्होंने तकालीफ उठाई वो सहाबा का मामला था, वो सहाबा का मामला था। उनको कुरान ने यूं ही नहीं कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक जंग में हम ऐसे गए थे हुजूर के साथ कि हमारे पैरों के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पैरों में हमने कपड़े बांधे थे। ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा उसको कहा जाता है।
पैरों के अंदर पूरे नाखून उखड़ गए थे। उस वक्त हुजूर ने पूछा था, जो जाना चाहे पीछे जा सकता है। सहाबा ने जोश में कहा था, आका आप तो यहां तक लाए, मुल्क यमन तक भी आप ले जाए, हम पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, पीछे पलट कर नहीं देखेंगे। वो सहाबा थे जो मेरे आका के लिए जीते थे, उनका जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए था। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया था आका की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, एक साहबी उनके हाथ की नस कट गई और खून बहता हुआ हुजूर के जिस्म पर आया था, हुजूर के जिस्म पर। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके हाथ पर हाथ रखकर पट्टी करने लगे, अरे दर्द के मारे तलवार का जख्म खाया हुआ आदमी बिलबिलाता है। वो मुस्कुरा रहे थे, जंगे खंदक में मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ने देखा और कहा, क्यों मुस्कुराते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादका जुललुन, आपके होते हुए हर मुसीबत छोटी है, हर जख्म हल्का है। जब वो बेहिजाब हो गए, खार भी गुलाब हो गए, बस देर इस बात की है कि एक दिन वो आ जाए, मेरे आका बेहिजाब हो जाएं, इस प्यासी उम्मत की बेताबी मिट जाएगी। यकीन जानो मेरे अजीजों, किसी और की तलब ना रखो। आज के दिन तुम्हें उठाने वाला अब कोई आएगा नहीं। हो सकता है नोचने वालों की तादाद ज्यादा है, तुम्हारे जेबों पर नजर रखने वालों की तादाद ज्यादा है। यहाँ लूट खसोट की दुनिया चल रही है, हर कोई अपने अपने हलकों के चक्कर में पड़ा हुआ है। एक बात याद रखो, छोड़ो ये सारे तमाशे, बारगाह मुस्तफा की तरफ लो लगाओ। इस बेताब उम्मत का, बेकरार उम्मत का इलाज इतना ही है, आका इन आवारा आंखों को एक बार दीदार अता कर दो, अपने हुस्न में मह कर दो, ताकि अब आंखें बेकार ना जाएं। हसीनाओं के चक्कर में हम गुमराह ना हो। फिर दुआ करते हुए जाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आका अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह, तलब है तो सिर्फ एक ही तलब है, सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। एक अबू हफ्स समरकंदी की बात मैं कहता हूं, दिल थाम करके सुनो। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हुआ और उसका अकलौता बेटा था। बाप का इंतकाल हुआ, बेटा मौजूद है। हैरत की बात यह है कि जिस बाप का इंतकाल हुआ है, मरने के फौरन बाद उसका चेहरा गधे की शक्ल का था, जानवर की शक्ल का दिख रहा था। तो उसने जल्दी से चादर ढांक दी, चादर ढांक दी और छुपा दिया। घर वालों से भी कहा किसी को बोलो मत। किसी के बाप की शक्ल बिगड़ गई हो मौत के बाद तो कैसे दिखाए लोगों को। दरवाजे बंद कर दिया, रोने लगा। बाद में चल करके उसने ये सोचा कि घर के अंदर ही गड्ढा खोद करके बाप को दफन कर दूं। क्या कर सकता हूं, लोगों को कैसे बुलाऊं जनाजा उठाने के लिए? लोग आएंगे, चेहरा देख कर क्या करेंगे? दरवाजे के कवाड़ सब बंद थे, रोता गमगीन बैठा था। अचानक उसके एक दरवाजे से एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, चेहरे पर चादर, और आते ही मैयत के पास गए, उसका चेहरा हटाया, उसके चेहरे से चादर हटाई, हाथ रखा, फिर चादर उड़ा दी और इस नौजवान के पास आकर पूछने लगे, वो बुजुर्ग किस लिए रो रहा है, क्यों परेशान है? वो खड़ा हुआ और कहा, आप कैसे आ गए मेरे घर में? मैंने सारे दरवाजे बंद किए थे, और अगर आप आ ही गए हैं, देख ही लिए हैं, तो पूछ क्या रहे हो? मेरे बाप का चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौत के बाद जानवर की शक्ल बन गई है, दिखाऊं तो लोगों को कैसे चेहरा दिखाऊं? आने वाले शख्स बुजुर्ग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ तेरे बाप के चेहरे को, जा देख तो सही। वो गया, जाकर के देखता है, अपने बाप के चेहरे से चादर हटाया तो चांद की तरह चमक रहा था, हुस्न जमाल के साथ चमक रहा था। उसने खुशी के मारे झूमते हुए उस बुजुर्ग के पीछे लपक गया जो दरवाजे तक पहुंच चुके थे, दामन पकड़ लिया और कहा, आने वाले मोहसिन बता तो सही, तो अल्लाह का फरिश्ता है, मक्का का रहने वाला कौन है? ये हुजूर के इंतकाल के 400 साल बाद की बात कर रहा हूं, 400 साल बाद की बात कर रहा हूं। आने वाले शख्स ने पलट करके कहा, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। हाथ पैर कांपने लग गए। कहा, आप कैसे मेरे घर? हुजूर फरमाने लगे, बात दर हकीकत यह है कि तेरा बाप कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया था जो अल्लाह के गजब को उठा दिया। अल्लाह का गजब जोश में, और रब तबारक व तआला का गजब इस पर हुआ, इसका चेहरा बदल दिया गया। लेकिन एक बात है, तेरे बाप का ऐब मैं तुझे नहीं बताऊंगा, वो कौन सा गुनाह करता था। हुजूर से उसने पूछा बेटे ने, हुजूर फरमाते हैं, बाप के ऐब हम बेटों को नहीं बताते। हाय, या दुनिया एक का ऐब पकड़ ले तो पूरे मोहल्ले में चर्चा कर। मेरे आका की जात है, बेटे से कहते बाप का ऐब मालूम है मुझे, लेकिन हम तुझे नहीं बताएंगे। लेकिन मैं क्यों आया ये बताता हूं, मैं क्यों आया ये तो बताता हूं।
تیرے باپ کی برائی تو تھی جس سے رب ناراض تھا، لیکن ایک اچھا کام تھا تیرے باپ کا، یہ بستر پر رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا۔ اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا میرے پاس، کہنے لگا غضب ہو گیا آقا، جس کا درود روزانہ آپ کے دربار میں لایا کرتا تھا وہ مر گیا، مگر رب ناراض ہے اور اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے۔ آقا آپ پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا کیا تانا دے گی؟ حضور کہتے ہیں میں آیا اور حقیقت میں تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے اتنی عرض کی کہ مولا اس چہرے کو تو نہ بدل، اس چہرے کو تو نہ بدل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ اٹھاؤ، اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اس کو دیا جائے۔ ہاتھ جو لگا جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، اسی کو کہتے ہیں جب وہ بے حجاب ہو گئے خار بھی گلاب ہو گئے۔ جن کے چہرے بدل گئے تھے مرنے کے بعد مصطفیٰ کیا آ گئے، وہ حسن والے ہو گئے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، چھوڑو اہرے غیرے نچو کھیرے کی باتیں، اس کو دیکھنے کی طرف میں کیوں رہتے ہو؟ اور علماء کے لیے بھی یہ منبر تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوتا ہے، اس کی بجایا تم کب تک یہ کرتے رہو گے؟ بات کرو اس مصطفیٰ کی جس کی بات کر کے 100 سال ہو جانے کے بعد بھی بریلی کا عاشق ابھی مردہ نہیں کہلاتا۔ جس مجمع میں جاؤ اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادوں کے قصیدے نہیں پڑھے تھے، اعلیٰ حضرت پٹھان قبیلے کی تعریف میں نہیں گنگنائے، جب بات آئی تو یوں کہتے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کسی نے اگر تعریف کے لیے کہا تو وہ اعلیٰ حضرت نے کسی سیج کی، کسی بڑے پیر کی یا کسی لوگوں کی تعریف میں زبان نہیں کھولا۔ دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اسی حسن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی ایک ہلکا نقص لگانے کا گمان۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، حساب مشکل پڑ جائے گا۔ اور جس کی زندگی قرآن پڑھنے اور پڑھانے میں کٹ گئی اس سے رب پوچھے گا بتا کدھر زندگی کٹی، کہے گا اور کہے گی آدھی زندگی قرآن پڑھنے میں گزار آئی ہوں، آدھی زندگی قرآن پڑھانے میں گزار آئی ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ اس سے بہتر جواب کیا ہوگا؟ لیکن نشہ چڑھا ہے، مکھیا کی بیٹی ہے، LLB کر رہی ہے، وہ بھائی کئی لوگ تو یہ پتا خالد بھائی کیا کہتے ہیں، وہ ہماری بیٹی کے بارے میں بول رہے ہو، اللہ کا شکر ہے بھروسہ بیٹیوں پہ، وہی آگ لگاتے ہیں جن پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، ہاں آگ وہی لگاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے، جس پہ اعتماد نہیں اس پہ تو آدمی الٹ رہتا ہے، جس پہ بھروسہ ہے وہی، وہ کہا تھا نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھا، آگ وہی لگاتا ہے جس پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، برا نہ مانی، ہم نے تعلیم کے نام پہ بچیاں آزاد کر دی، میرے نبی وصال کا وقت ہے، آواز دی یا فاطمہ، جی بابا دوڑ کے آ گئی، ہاتھ پکڑا بیٹی کا، فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی؟ سیدہ رونے لگ گئی، باپ بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا، وہ جسے میرا نبی سب سے زیادہ پیار کرے، جس نے سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزارا، وہ بیٹی آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد زندگی اور پردے کا کیا حال ہوگا؟ رو کے کہتی ابا تیرے بغیر تو جینے کا تصور ہی نہیں ہے، فاطمہ کو جینے کا تصور ہی نہیں، ابا مجھے لگتا ہی نہیں میں آپ کے بغیر زندہ بھی رہ پاؤں گی کہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ بیٹی ہوتی ہے۔ آج بیٹی والوں سے بھی گزارش ہے خدا را بیٹیوں کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو۔ انصاف یہ نہیں کہ انہیں تعلیم کے نام پہ آوارہ کر دو، انہیں علم کے نام پہ آزاد چھوڑ دو، انصاف یہ ہے کہ انہیں نکاح کے بعد بھی سینے سے لگا کے رکھا کرو۔ بے شک بات ہے، یہ انصاف۔ ہم نے غلطیاں کی اور بہت غلطی کرتے ہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹی کا حق کھا کے اگر حج کرنے بھی جائے گا نا اللہ منہ پہ مار دے گا، کہے گا بیٹی کا حق کھا کے میرے پاس آیا مجھے تیری شکل بھی گوارا نہیں، لوٹ جا، نہیں چاہیے تیرے سجدے اور تیری عبادتیں۔ وہ بھائی بہت ستم ہم کرتے ہیں، بیٹی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی، رحمت خدا کی، بیٹے آتے ہیں اللہ سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، میں بیٹوں کا مخالف نہیں، بیٹے بھی بڑی چیز ہے کیونکہ اس سے نسل اور انسان کے نسب کا چراغ روشن ہوتا ہے، بڑی چیز ہے، لیکن بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے۔
بیٹی اس سے بھی بڑی چیز ہے. بیٹا آتا ہے نا, رب کی طرف سے پیغام لا کے کہتا ہے سن, حکم ہوتا ہے رب کی طرف سے, اپنے لیے بھی کمانا, اپنے ماں باپ کے لیے بھی کمانا. اور جب بیٹی آتی ہے تو آ کے کہتی ہے ابا اکیلی نہیں آئی ہوں, ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی ہوں, سبحان اللہ. اور ایک خوشخبری لے کے آئی ہوں. رب نے سلام بھی بھیجا ہے اور یہ پیغام بھیجا ہے. اس نے کہا ہے جا میں تیری روزی کا بھی انتظام کروں گا, تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کی روزی کا بھی انتظام کروں گا. بھائی بابا زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ. کئی بار جن بیٹیوں کی پیدائش پہ باپ کا منہ لٹک جاتا ہے نا, وہی باپ کا نام دنیا میں روشن کرتی ہے. رابعہ بصریہ بیٹی بھی تو ہے, پڑھے نا تاریخ, خاتون جنت بیٹی تو ہے, زینب بیٹی ہی تو ہے. ان کی تاریخیں پڑھیں, کبھی کبھی بیٹیاں دنیا میں نام روشن کر جاتی ہیں. آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں, نبوت کا تاج بھلے رب نے مرد کے سر پہ رکھا ہے, لیکن نبی کو ماں کی گود میں رکھا ہے. بے شک نبی کو جنم دینے والی ماں ہی ہوتی ہے. یہ شان ہوتی ہے اس بیٹی کی. جتنے رخ اس کے بدلے, ہر رخ میں عزت رب نے بخشی. بے شک. ہمیں کیا لگتا ہے LLB کرے گی تب عزت پائے گی, BUMS کرے گی تب عزت پائے گی, ڈگریاں کرے گی تب عزت پائے گی. خدا کی قسم بچی صابرہ اور شاکرہ بن جائے نا, دنیا والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے اور عرش والوں کی نظروں میں بھی عزت والی ہو جاتی ہے. چلوں آگے برداشت کر لیں گے تھوڑی, جی تھکے نہ ہو تو ذرا بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی سلامت رہے. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا کرم ہے, سب جاگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. ماشاء اللہ. توجہ ہے نا سارے لوگ. میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے, یاد ہے؟ ہاں بہت غور سے میری بات سنیے. بیٹی آتی ہے نا, کہتی ہے میں اپنا بھی رزق لائی ہوں اور تیرا بھی لے کے آئی اور ساتھ میں رب کا سلام بھی لے کے آئی. لوگ کہتے ہیں اماں ناراض ہے, 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں. کئی عورتوں کی کہانی, وہاں خالد صاحب ہم لوگوں کا تو نمبر سرکاری رہتا ہے, نیٹ پہ کوئی بھی نکال لیتا ہے. فون کرتی ہیں لڑکیاں, دعا کرنا حضرت طلاق کا نمبر ہے. کیوں؟ 5 بچیاں ہو گئی, تانے سنتے سنتے اب یہ دن آ گئے, وقت نہیں کٹ رہا ہے اور ساس کا لہجہ بڑا بگڑا ہوا ہے. دعا کریں اللہ ایک بیٹا دے دے تاکہ ماں کو گھر میں عزت مل جائے. یہ دن دیکھنے تھے بیٹی کو کہ اس کو اپنی عزت کے لیے ایک بیٹے کی بھیک مانگنی پڑے. اور یار اگر بیٹیاں بہت ہوتی نا, رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 پھول نہیں کھلاتا. 4 بیٹیاں رب نے محبوب کو دی, 4 بیٹیاں. اگر یہ بوجھ ہوتی, ایک بیٹی بھی رب اپنے محبوب کو نہیں دیتا. 4 بیٹیاں عطا کی اور 4 بیٹیاں بے مثال ہیں. 4 بیٹیاں بے مثال ہیں. حضرت خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے. بہت غور سے میری بات سنیے. چہرے اتر جاتے, بھائی چہرے نہ بگاڑا کرو, بیٹی آئے تو 2 سجدے شکر کے زیادہ کیا کرو. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ جانتے ہو دنیا میں یا تو سچا پیار ماں کر سکتی ہے اور یا ماں کے بعد بیٹی کر سکتی ہے. میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ امی بعد امی, فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. کہتے ہیں کہ جو خدمت جو پیار مجھے میری ماں سے ملا ہے, پھر وہ پیار مجھے آمینہ کے سامنے ملا ہے, فاطمہ کے سامنے ملا ہے. حضور کہتے تھے اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اب سوچ تو صحیح بیٹی کیا ہوتی ہے, برا نہ مانیے گا. کل اللہ کرے سارے بیٹے باپ کے فرما بردار ہوں. اور جی اس میں باپ کا کوئی مطلب نہیں ہے, مطلب غرض بیٹوں کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر بیٹے باپ سے الگ ہو جائیں تو باپ نقصان میں نہیں, بیٹے نقصان میں رہتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی ٹہنی تنے سے کٹ جاتی ہے تو تنے نہیں سوکھا کرتے, ٹہنیاں سوکھ جایا کرتی ہیں. جی ٹہنی سمجھ گئے نا, تنا بھی سمجھ گئے. جڑ, اگر کوئی شاخ درخت سے کٹ جائے تو بتاؤ درخت سوکھے گا کہ شاخ؟ شاخ. سارے بولے ہیں کیا سوکھے گا؟ شاخ سوکھ جاتی ہے. اور تجربہ نہ ہو تو کر لینا, ایک بیٹا باپ کے ساتھ رکھو, دوسرا بیٹا باپ سے دور رکھو. وہ بیٹا جو باپ سے دور ہے اسے فل خرچہ دو, اور جو بیٹا باپ کے پاس رہتا ہے اسے گن کے روٹی دو. پھر 18 سال میں وزن تول لینا, جو باپ کے ساتھ رہے گا وزن اسی بیٹے میں زیادہ ملے گا. اس لیے کہ باپ کی چھتر چھایا میں پلنے والے بیٹے کی پرورش کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے. بے شک. حق بات. یہ بات یاد رکھیے. تو اگر بیٹے باپ سے جدا ہے تو باپ کا نقصان نہیں, بیٹوں کا نقصان. اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم باپ کی قدر کریں, ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم باپ کی عزت کریں. بڑی دولت ہے. لیکن میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں سنیں, کبھی دور ایسا بھی آتا ہے کہ بہویں پورا پریوار بگاڑ دیتی ہیں. کسی گھر کے بیٹے خراب نہیں ہوتے. جب وہ 18 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے, خالد بھائی 25 سال تک ایک تھالی میں کھاتے رہے, تو یہ 26واں سال جو شادی کے بعد لگا ہے, اب کون سے کانٹے بھائیوں میں نکل آئے. بھائی کل بھی بھائی تھا, آج بھی بھائی ہے, لہو آج بھی دونوں کی رگوں میں ہے,
لیکن دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو کالی کھوپڑی والی آئی ہے، اس نے کہا کب تک ان کی نوکری کرو گے، اپنا بھی کچھ کرو. جی صحیح بات ہے. مجھ سے ان کی روٹی نہیں پکتی، سب کی. اکیلے رہیں گے تو پکائیں گے، کھا لیں گے. میں بیٹیوں سے گزارش کروں گا. رخصتی ہوئی تھی تب کنڈیشن کیا تھی؟ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھنے کا نمبر آتا ہے نا، آدھا گھنٹہ لگا دیتی ہے گاڑی تک آنے میں. یہ میری بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے، آپ کے بھی گھر کی بات ہو سکتی ہے. میں خالی اپنی سسرال کی نہیں، میں تو اپنے گھر کی بھی بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شاید میں آپ کو فری جنت نہیں بانٹ رہا ہوں، اس لیے بات اچھی نہیں لگے، بہت اچھا. لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نے ان باتوں پہ عمل کر لیا، انشاءاللہ مرنے کی دیر ہے، جنت ملنے میں دیر نہیں ہوگی. سبحان. کتنی دیر لگ جاتی ہے گھر سے گاڑی تک آنے میں؟ بولے آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ تک لگ جاتا. کیوں؟ کیوں؟ جب چلے نا بھائی دکھا، لپٹ کے روئی، چھٹی نہیں رہی. اس سے چھوٹی چچا دکھ گیا، اس سے لپٹ کے روئی. اس سے چھوٹی ماموں سے لپٹ کے روئی. اس سے چھوٹی بھائی سے لپٹ کے روئی. کیوں؟ کہا کہ آج ان کی جدائی کا غم برداشت نہیں ہو رہا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، ذرا رک کے تو بتا، جب تو گھر سے چلی تھی اپنے بھائی سے لپٹ کے روئی تھی، باپ سے لپٹ کے روئی تھی، چچا سے لپٹ کے روئی تھی، تجھ کو ان کا درد اتنا تھا کہ آدھا گھنٹے تک ان سے لپٹ کے روتی رہی. جب اس باپ کے لیے آدھا گھنٹہ روئی ہے تو اس باپ میں کون سے کانٹے ہیں جس کو تو 2 بار چائے دیتے ہوئے نکنکاتی ہے، گرم روٹی دیتے ہوئے تیرے لہجے بگڑ جاتے ہیں؟ کیا تو نے وہاں پریوار کا کھانا نہیں بنایا ہے؟ وہاں 12 لوگوں کا کھانا بناتی رہی، یہاں 4 کا کھانا بناتے ہوئے تیرے ہاتھ دکھ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہماری بہو کو، بیٹی کو عزت نہیں مل رہی ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تیری بیٹی سسرال جانے لگے اس سے اتنا کہہ، یہاں ماں باپ چھوڑ کے جا رہی ہے، غم نہ کرنا، تو ماں باپ تجھے وہاں مل جائیں گے. یہاں بھائی چھوڑے ہیں، وہاں بھائی مل جائیں گے. جیسے ہم سے پیار کیا ہے ویسے ان سے پیار کرنا. خدا کی قسم تیری بیٹی کو آنے میں دیر ہو جاتی، اسے عزت ملنے میں دیر نہیں لگ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم اصلاح معاشرہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بھائی بات زندہ باد. مفتی صاحب بہت یہ سمجھا کے بھیجو نا بیٹی کو. بہت اچھا مفتی صاحب. لیکن چابی غلط بھری جا رہی ہے. کہہ رہا رو کیوں رہی ہے؟ 6 کلومیٹر ہی تو ہے. آنکھیں بھی کوئی نکالے، فون لگا دیے، چابی لگی ہے. صحیح سنو بات. بھائی، بڑے بڑے دھنا سیٹوں سے بیٹیاں نہیں پلی. 4 بگلنے والے کی اوقات کیا ہے بیٹی پال لے. بادشاہوں سے بیٹیاں نہیں پلی. بیٹیوں کے گزارے باپ کے گھر نہیں، شوہر کے گھر ہوتے. کبھی یہ رائے دے کے ان کی زندگی برباد کرنے کی کوشش مت کرنا. رب نے شوہر کو جو پاور دی ہے نا، اسے پھانسی بھی دے دو گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تیری بیٹی کا سب کچھ بگڑ جائے گا. بے شک. سب کچھ بگڑ جائے گا. ہم نے دیکھے ہیں، ایک دور تھا، آپ لوگوں نے وہ دور دیکھا ہوگا، ہمیں شاید کچھ یاد ہے کچھ نہیں ہے. وہاں خالد صاحب کل گزرے ہوئے دور میں کسی کی بیٹی کو طلاق ہوتی تھی نا تو 8 دن تک باپ گھر سے نہیں نکلتا تھا. یہ غیرت ہوتی تھی. طلاق کے بعد نہیں نکلتا تھا. آج بھاگ جائے تو اگلے دن منہ دھو کے آ جاتا. حیا کا پانی مر گیا آنکھوں سے. بیٹی کو اگر طلاق ہو جاتی باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا. آج بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کچہری میں باپ کہتا نہیں رکھ رہی ہے جی طلاق دلواؤ، نہیں رکھ رہی ہے طلاق دلواؤ. یہ ہمدردی نہیں، یہ بیٹیوں کے ساتھ دشمنی ہے، بات. یہ ان کے ساتھ ستم ہے. کتنے دن کھلا لے گا؟ 8 دن. کبھی تو مرے گا نا. جی صحیح بات. مرے گا. 4 بیٹے بھی چھوڑے نا تو وہ بھی 4 دن کھلا کے کہہ دیں گے کب تک تیرا بوجھ اٹھائے. پھر کس کے دروازے جائے گی؟ خدارا میاں بیوی کے جھگڑے میں آپ ٹانگ نہ اڑے. ہاں اگر شوہر ستم کر رہا ہے تو بے شک اس کے پاس 1 منٹ کے لیے بیٹی مت چھوڑو، اس لیے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر کا پھینکا ہوا کچڑا نہیں ہے جسے ہم دوبارہ گھر میں نہیں لے سکتے. اگر آپ کی بیٹی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، لے آؤ نکال کر کے، رب اس کے لیے کہیں اور رزق کا انتظام کرے گا. لیکن ناک کے لیے نہیں، شان کے لیے نہیں، خاصابی اور پدھانی میں نہیں. تو جب یہ چابی بھری جاتی ہے نا تو پھر بیٹیاں بہو بن کے نہیں بم بن کے جاتی ہیں. جی جی صحیح بات. بم بن کے جاتی ہیں. چائے مانگ لے دولہا وہیں پھٹ جائے گا. میرے باپ نے 10 لاکھ دیے تھے، چائے خود بنا کے پی. ہونا بھی یہی چاہیے 10 لاکھ والوں کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ان سے جوتیاں اٹھوائیں تاکہ اوقات پتہ چلے کہ تجھے بیٹی سے پیار نہیں، تجھے پیسے سے پیار تھا. صحیح بات ہے. بہت یہی اچھا ہونا بھی مفتی چاہیے صاحب. ایسے کتوں کے ساتھ جی بہت اچھا. جو بھیک مانگ کر کے پیسہ لیتے ہیں. جی جی بہت اچھا. مشکل ہو گیا جی. بہت اچھا بات. مشکل ہو گیا جی نا.
अच्छी बात। मौलवी 5,000 मांगने लिखा पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, और तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बेचारा, सही बात है। वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? अब बात- कंडीशन देखो हमारी, हालात है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पूरी जिंदगी बैट नहीं खरीदते क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। सही बात। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूं। यही सोच। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोहा, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है, जी जी। अब ये बात- छीन के खा रहा है। जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। बेशक। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो, क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा व इसाले समाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है, उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां, ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लेकिन बुरा ना मानिए, कह दूं एक बात हो, जी साहब। बर्दाश्त कर लेंगे? करो भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। पता नहीं मेरी आपकी मुलाकात अब कब हो, जी सही। लेकिन इतनी दवा ले लो कि आसानी से बीमारी करीब नहीं। बेशक। तवज्जो है ना? माफ कीजिएगा, हम में ना नामो नमूद बहुत है, शोहरत के काम बहुत है। हम तो रमजान में भी गरीब को ज़कात का कपड़ा देते हैं कि जो हक था उसका, उसे भी कैमरे पे देते हैं। सही बता, गरीब को अगर हम ज़कात दे रहे हैं ना, वो भी कैमरे के सामने लाते, अपने आगे का उठा के नहीं दे रहा। वो जो इस पे वाजिब किया गया था वो दे रहा था, वो भी कैमरे के रख के आ गया है ना। लोग रमजान में पूछते हैं बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं, तकलीफ होती है। बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन ज़कात के लिए रह गई थी, बहन के हिस्से में सिर्फ ज़कात आनी थी। बहन है तेरी, खून है तेरा, ज़कात पूछ रहा है, दे सकते हैं या नहीं ये अलग मसला है। लेकिन मुझे तो गैरत इस बात पे आती है, तू सोच क्यों रहा है उसे ज़कात देने के लिए? क्या तू उसे अपने हिस्से का आधा उठा के नहीं दे सकता? रब ने तुझे अमीर बनाया है, तेरे पास 3 मंजिला मकान है, 4 मंजिला मकान है, तुझे जायदाद का मालिक तू बन गया है, क्या उसे उठा करके अपनी जेब से 1 लाख नहीं दे सकता? बहुत अच्छी। बहन से ज़कात लेगी, बदले अपने रवैये। रमजान के महीने में बहन के दरवाजे पे ज़कात लेके ना जा। खुदा की कसम, अगर बहन को ज़कात देते वक्त उसकी आंख में आंसू आ गए ना, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। बहन बहन होती है। हमने तो यहां तक देखा, अक्सर देखिए जो हम बेटियां करते ना, तो हमें सामने वाले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश यही करते कि हमारी बेटी के दिन अच्छे गुजरे। यही सोचता है ना हर बाप, हर बाप यही सोचता है। रुखसती पे देखा तुमने बाप को रोते हुए? देखा होगा, सबने देखा होगा। इतना रोता है बाप बेटी की रुखसती पे कि वो बेटी के जनाजे पे इतना नहीं रोता। क्यों जानते हो? उसके जनाजे पे सब्र होता है कि ये खत्म, इंतकाल हुआ, लेकिन रुखसती पे ना सब्र नहीं होता। एक ख्याल रह रह के सब्र रुलाता है। मैंने बेटी को चटनी खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी। मैंने बेटी को एक ही जोड़ी में कपड़े में साल गुजरवाया, लेकिन कभी बेटी पे दाग नहीं लगने दिया। आज पराए घर जा रही है, खुदा जाने घी रोटी मिलेगी, इज्जत से मिलेगी कि जिल्लत से मिलेगी। ये सोच के बाप रो देता है, कल मेरी बेटी का कैसा गुजरेगा।
یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو سکی، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا کہا کیا بات ہے، کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار تو کیا کہہ رہا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے 2 لاکھ دے دیں گے کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے. تو لاکھ 2 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہ دل توڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں، خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو. وہی بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مصطفیٰ، جشن غوث البرا، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا میسج ہے مفتی صاحب. پیار کریں گے انشاءاللہ بہنوں سے، عزت کریں گے ان کی، قدر کریں گے ان کی. بہنوں اس کا بدل نہیں ملے گا، اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. جس گھر کے اندر باپ کی میت ہو اور رونے کی آواز نہ آئے، سمجھ جانا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے. میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں. میں نسل اور رشتوں کی مخالفت نہیں بتانا چاہتا ہوں. باپ کا انتقال ہو، بیٹا 4 بار جنازہ چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے بیٹیوں کو 22 گھنٹے باپ کا جنازہ چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بیٹھ جاتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں. وہی بات زندہ باد. اور ہم بیٹیوں کو مکمل تعلیم اس لیے نہیں دیتے، ایک سیدھا ستانا دیتے، اسے تو پرائے گھر جانا ہے. اور بیٹوں پہ اس لیے 10 لاکھ لگا دیتے کہ یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. میرے بھائی سن اور کان کھول کے سن، بیٹا اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے تو بیٹی آخرت کا سہارا ہوتی ہے. تو بیٹے کو LLB BOMS MBBS IAS IPS کچھ بھی بنا لے، تیری مرضی ہے. ایک دن یہ نہیں کہے گا یہ میرے باپ کی مزدوری کا کمال ہے. اور بیٹی کو صرف قرآن پڑھا دے، باپ کو مرے ہوئے 40 سال بھی ہو جائیں گے، جب وہ قرآن کھول کے بیٹھے گی اسے ہر لائن میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا. اور جب بھی قرآن بند کرے گی کہے گی مالک قرآن پڑھا میں نے ہے، اس کا ثواب پڑھانے والے کی روح کو بھیج دے. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں ہم نہیں پڑھانا چاہتے، انہیں ہم نے پیچھے کر دیا. مت بناؤ بیٹیوں کو IAS IPS، بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو. وہی واہ. یہ تمہاری سب سے بڑی معراج ہے، سب سے بڑی معراج تمہاری یہ ہے کہ تم بیٹی کو عالمہ بناؤ، بیٹی کو قاریہ بناؤ، بیٹی کو قرآن کی حافظہ بناؤ. اس سے بڑی تمہارے لیے کوئی اور خوشی اور عزت کی بات نہیں ہو سکتی. بیٹی خود میں ایک رحمت ہوتی ہے. گارنٹی ہے دنیا گھوماؤ. مجھ سے لوگ جب بھی کہتے ہیں نا دعا کرے 4 بیٹی نکاح نہیں ہوا، میں ہنس دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹینشن لے رہا ہے، ٹینشن لے رہا ہے. ٹینشن بیٹے کے نکاح کی لے، بیٹی کی مت لے. اس لیے کہ بیٹیوں کی نگرانی کے لیے رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے بیٹی کی شادی کرتا آدمی کہتا بڑا پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور جب شادی ہو جاتی ہے کہتا پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گئی. یہ کیا پتہ ہی نہیں چلا کیوں؟ خدا کی رحمتیں ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. بے شک بے شک. فکر ہی مت کر بیٹی کی، ٹینشن نہ لو، مگر ان کی آمد کا منہ نہیں بگاڑا. میں نے بات چھڑی تھی بیٹی ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بات سمیٹنے لگا ہوں. وہ ایک شخص کو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کی. کتنی؟ 6 بیٹے.
زور سے کتنی؟ 6 بیٹی اللہ نے. 7ویں بار جب خوشی کا دور آیا اس نے بیوی کے پاس بیٹھ کے کہا, بیوی کے پاس اس نے بیٹھ کے کہا سن اب تک 6 ہو گئی ہیں, اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی نا تو اسے تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. قرآن تو یہ کہتا اللہ جسے چاہتا بیٹی عطا کرتا ہے, جسے چاہتا بیٹے عطا کرتا ہے. یہ سب اس کی قدرت میں ہے نا, تو پھر کسی کی بیٹی ذمہ دار کیوں؟ کسی کی بیٹی کی خطا کیا ہے؟ کیا دینا؟ یہ فیصلے رب کرتا ہے, یہ فیصلے رب کرتا ہے. 6 بیٹی ہو گئی, اس نے کہا 7ویں ہو گئی نا تو بچی کو تو قتل کروں گا اور تجھے گھر سے نکال دوں گا. ماں تو ماں تھی, جب اس نے بیٹی کے قتل کا نام سنا نا اس نے کہا مالک 6 بیٹیوں پہ گالیاں ملی, میں برداشت کرتی رہی, لیکن اس بار جو بات کہی ہے نا میرے شوہر نے 7ویں بچی کے قتل کرنے کی بات کہی ہے. اللہ میں ماں ہوں, بیٹی کی چیخ کیسے برداشت کروں گی؟ مالک تو نے 1 بیٹی دی, میں نے خوشی سے گود میں لی, تو نے 2 دی, میں نے سنبھالی, تو نے 3 دی, 5 دی, 6 دی. مالک آج تک کوئی شکوہ نہیں, 7ویں بھی دے گا تو میں گود پھیلا کے لے لوں گی, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے مالک میرا شوہر جو ہے نا اس کا دماغ خراب ہے, اس کا دماغ خراب ہے. سجدے میں سر رکھ کے رو کے کہتی ہے یا اللہ یا تو اس کا دماغ ٹھیک کر دے یا مجھے 7واں بیٹا عطا کر دے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے. ادھر یہ روئی رات میں مصلے پہ, ادھر شوہر بستر پہ لیٹا ہے, خواب دیکھ رہا ہے. میدان قیامت ہے, عمل تو لے جا رہے ہیں, میری بھی باری آ گئی, گناہ زیادہ ہے, حکم ہوتا ہے لے چلو جہنم کی طرف. کا فرشتوں نے گھسیٹنا شروع کیا, میں چیختا رہا, میری ایک نہ سنی گئی, میں پکارتا رہا, کوئی سننے والا نہیں تھا. کا میں پریشان تھا. جب فرشتے لے کے مجھے جہنم کے دروازے پہ پہنچے ہیں, کیا دیکھتا ہوں سب جہنم کے پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی ہاتھ لگا کے کھڑی ہو جاتی ہے. یا اللہ یہ میرا باپ ہے, اس نے لقمے لقمے کر کے کھلا کے پالا تھا, اس نے مزدوریاں کر کے ہمیں پالا تھا. میرے مالک اسے جہنم میں نہ ڈال. کہتے جب بچی نے راستہ روکا, فرشتوں نے اس دروازے سے ہٹایا, دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے. کہتا دوسرے دروازے پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی, یہ خواب بتا رہا ہے. کہ تیسرے دروازے پہ گئے, وہاں تیسری بیٹی کھڑی تھی. چوتھے دروازے پہ گئے تو چوتھی بیٹی کھڑی تھی. 5ویں دروازے پہ گئے, 5ویں بیٹی کھڑی تھی. کہا جب 6ٹھے دروازے پہ گئے تو 6ٹھی بیٹی تھی. کہتے 6 دروازے میں پہنچا, 6 پہ 6 بیٹیاں تھی. کہتا جہنم کے دروازے 7 تھے, بیٹیاں 6 تھی. جب ہٹا کے 7ویں پہ لے کے گئے, میں نے کیا دیکھا, دروازہ خالی ہے. مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی, پسینہ پسینہ تھا, اٹھا بستر سے مصلے پہ گر گیا, رو کے کہتا یا اللہ 7واں بیٹا نہ دے, اپنے کرم سے 7ویں بیٹی عطا فرما دے. بابا زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, فیضان سیدہ فاطمۃ الزہرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی, جشن غوث البرا کانفرنس. بھائی باپ میں بات کر رہا تھا سیدہ کائنات خاتون جنت پردے کے حوالے سے. یہ جو کہتے ہیں نا بھروسہ مجھے اپنی بیٹی پہ, دنیا گھوم آئے گی, یہ میری ناک نہیں کٹوائے گی. بات چل رہی تھی نا میری گفتگو میں, میں پھر پلٹ کے وہیں آئی. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی. اسی لیے میں نے یہ ساری باتیں لازم ٹھیک کر ڈالی. اب میں بات سمیٹنے لگا ہوں. جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بیٹی پہ بھروسہ, اسلام کہتا ہے ایمان والو اپنی نگاہیں نیچی رکھو. قرآن کا یہی فرمان ہے, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, ان کی حفاظت کرو. یہ قرآن کہتا ہے. اور مولوی اگر کہے تو سامنے سے نا, جسے نا 2-4 اکثر ہندی انگلش کے آگے, وہ کہتا ہے چل مولوی پردہ دل کا ہوتا ہے, نظروں کا کیا مسئلہ ہے, دل صاف سب صاف, تیری الگ گرنتھ ہے, الگ قانون ہے, تیری الگ لیلا ہے. تو کہتا ہے دل صحیح تو سب صحیح, اور اسلام کہتا ہے نظر صحیح تو سب صحیح. اس لیے کہ دل پہ بعد میں گزرتی ہے, آنکھوں سے پہلے گزرا کرتی ہے. صحیح بات. پہلے آنکھیں دیکھتی ہیں, خبر دل کو کرتی ہے. دل دماغ سے کہتا ہے, پھر جو دل کہتا ہے وہ دماغ کرتا ہے. اس لیے دل بادشاہ ہوتا ہے. تو پہلے کیا چیز ہے, نظر. یہ پڑھی انسان پھینک گئے, دل قبضے سے باہر. آپ کہتے ہو دل اصل ہے, میں کہتا ہوں نظر اصل. نظر نیچی ہے تو پھر سب صاف. اچھا وہ کہاوت ہے نا, کبوتر کی آنکھ بند کرنے سے بلی کا خطرہ ٹل نہیں جاتا, لیکن کبوتر اس لیے آنکھ بند کرتا ہے تاکہ مجھے بلی نہ دکھے, ڈر ختم ہو جائے. اسی لیے تو کبوتر نے آنکھیں بند کی, میں نے آنکھیں بند کر لی, کوئی نہیں ہے میرے آگے, کھولنی تو سب. یہی ہے نا کہ تو جی مولویوں کو کیا پتا پردہ دل کا ہوتا ہے, آنکھوں کا کیا پردہ.
پھر بھیج میں اپنی بیٹی کو غیر کے ساتھ بائک پر بٹھا کے کبھی ایگزام دینے کبھی ٹیسٹ دینے اور کبھی ٹیوشن پڑھنے. پتہ چل جائے گا 4 دن میں جب یہی بیٹی کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تیرے منہ پہ گالی کوت کے جائے گا. پھر کہتا 3 بجے مولوی تعویذ دے دے بیٹی رات رات میں آ جائے. جو تیری 18 سال کی غلطی ہے نا اس پہ مولوی کے 3 منٹ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. اس کے لیے 18 سال محنت کرنی پڑے گی تب جا کے یہ برائی ختم ہوگی. سمجھ رہے میری بات؟ عمل کر لینا ورنہ جس نے شریعت کی عادتیں توڑی ہیں وہ بچا ہی نہیں. یاد رکھو میری بات. کہہ رہا کہیں بھی جان دو اسکول جا رہی ہے میری بیٹی. بھروسہ سن تجھے اتنا بھروسہ جتنا میرے نبی کو اپنی بیٹی پہ بھروسہ. اور بھی کسی کی بیٹی نبی کی بیٹی کی طرح. آقا کہتے فاطمہ بتا میرے بعد پردہ کیسا کرے گی. خاتون جنت نے کہا تھا ابا تیرے بغیر جینے کا تصور ہی نہیں. بات ختم کر دی خاتون جنت نے. پھر فرمایا یا عائشہ عائشہ جی یا رسول اللہ فدا کا بھی امی. آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضور حکم. فرمایا عائشہ میری زندگی میں تو نے پردہ کیا بتا میرے بعد کیسا پردہ کرے گی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا آقا آپ کے بعد عائشہ ایسا پردہ کر کے دکھائے گی جو دنیا نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. کیا میرے نبی کو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسے کی بات جس کی طہارت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو, جس کی پاکیزگی کا اعلان قرآن نے کیا ہو, اس سے میرا نبی کہہ رہا ہے پردہ کیسا کرو گی. دنیا جانتی ہے محبوب کا وصال ہوگا. محبوب کا وصال ہوا. آپ کی سہیلی ملنے کے لیے آپ سے تشریف لائی. بہت غور سے سننا. حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلی آپ سے ملنے کے لیے آئی اور جب ملنے آئی نا تو دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ اندر آ سکتی ہوں؟ آ جائیے. کہتی جب آپ اندر گئی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے نا اپنا چہرہ کمرے کی طرف کر رکھا تھا. انہوں نے کہا خیر تو ہے ادھر چہرہ کیوں؟ کہا میں پردہ کر رہی ہوں. پردہ کر رہی ہوں. کہا کس سے؟ مجھ سے. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا سورج سے چھننے والی دھوپ سے پردہ کر رہی ہوں. کیا حکم بدل گیا؟ کہا نہیں. شریعت بدل گئی ہے؟ کہا نہیں. پھر یہ پردہ کیسا؟ کہا میں نے محبوب سے وعدہ لیا تھا ایسا پردہ کروں گی جو نہ کسی نے کیا ہوگا نہ کسی نے سنا ہوگا. کہا دھوپ سے کیسا پردہ؟ کہا یہ دھوپ اس سورج سے آ رہی ہے جس سورج پہ شاید مردوں کی نظریں بھی پڑتی ہوگی. آپ بات کرتے ہو اپنی بیٹی کی, اپنی بیوی کی بات کرتے ہو. اس طرح سے نسلیں بچائی جاتی ہیں. میرے نبی نے صرف کہا نہیں کر کے بھی دکھایا. جا میرے بھائی اگر عزت بچانی ہے نسلوں کی تو بند کر دو ٹیوشن, بند کر دو آن لائن تعلیم. یہ LLB کی ڈگری تو لے کر کے آئے گی ساتھ میں عزت لٹوا کے آئے گی. تیری بیٹی شریف ہو سکتی ہے لیکن ساتھ میں چلنے والے شریف نہیں ہے. مت مانگو بہو کے ہاتھ میں IAS IPS کی ڈگری. پوچھ صرف قرآن پڑھا ہے کہ نہیں. ہمیں تو وہ کتاب سنا دے جو کتاب خاتون جنت نے اپنے بابا سے پڑھی تھی. ایسی بہو لے کے آؤ خدا کی قسم قدم اس کے آئیں گے کرم خدا کا ہونا شروع ہو جائے گا. عقل مند وہ نہیں ہے جس نے بیٹیاں IAS بنائی ہیں. عقل مند وہ ہے جس نے بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنائی ہیں. آپ اپنی بچیوں کو پڑھائیے, تعلیم دیجیے تاکہ دشمنوں کی فکر اور رائے کا سد باب کیا جا سکے. ان کی کوششوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا جائے, ان کی چالیں انہی پہ باندھ دی جائے. اس لیے لازم ہے ہم مصطفیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں. اور اگر پڑھا نہیں ہے تو اپنے کالج بناؤ, اپنے اسکول بناؤ, اپنے انسٹیٹیوٹ قائم کرو, اپنے ادارے بناؤ اور ایسے بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اور پھر دنیا کی بچیوں کو کہو آؤ ہم نے کل تمہارے پاس بچی بھیجی تھی ان کی عزتیں نہیں بچی, تم ہمارے ادارے میں آؤ. خدا کی قسم زندگی بھی بچا کے دکھائیں گے, عزتیں بھی بچا کے دکھائیں گے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے اسلال و جواہر کی کمی, تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے. اسلام نے پڑھنے پہ پابندی نہیں لگائی ہے, اسلام نے تعلیم کے ان طریقوں پہ پابندی لگائی ہے جس طرح سے پڑھایا جائے. اللہ ہماری نسلوں میں کنیز فاطمہ زہرا پیدا فرما دے. اللہ حضور کی بیٹی کے صدقے میں ہماری بہنوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے, ہماری بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنائے. اللہ قیامت میں سیدہ کائنات کی جلووں کے سائے تلے ہماری بہن بیٹیوں کو جگہ عطا فرمائے. نوجوانوں آپ سے بھی گزارش ہے شادیاں ہلکی کریں گے انشاءاللہ, ڈیمانڈ تو نہیں کریں گے انشاءاللہ. سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو, سسر کے دینے سے بھلا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے مانگ رہے ہو جو خود محتاج ہے. مانگنا ہے تو پھر اس سے مانگو جس کے دینے کی شان یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, ان سے مانگو.
اور جب وہ دیں گے نا، خدا کی قسم منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اور وہ دے کے احسان بھی نہیں جتاتے، وہ تو یہ کہتے ہیں، بریلی سے آواز آتی ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. واہ واہ، بہت اچھا ماشاء اللہ. انشاءاللہ کریں گے ایسا ہی، مانگیں گے اللہ سے اس کے رسول کے صدقے میں، اور باقی کسی بیٹی کے باپ سے نہیں مانگیں گے. نکاح آسان کریں گے انشاءاللہ، بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں گے انشاءاللہ. کالج ٹیوشن اسکول کے بہانے سے چھینی جانے والی بیٹیوں کو بچا لو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے پھر سے کوئی جبریل نہیں آ گیا، اب کوئی نبی نبوت کے ساتھ نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا، یعنی کہ اب جو بھی آئے گا صرف امت کا عالم ہی آئے گا. میرے نبی نے جب فرمایا تھا میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، صحابہ نے باتیں ہوئی، آقا کیا اب فتنے نہیں آئیں گے، گمراہی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ کہ جو کام پچھلے نبیوں نے کیا ہے اب وہ کام میری امت کے علماء کرتے رہے. آپ کی مسجد کے علماء ائمہ، یہ دیندار لوگ، قابل لوگ، ایسے قابل ترین لوگ ہیں، یہ درسگاہ میں بیٹھ جائیں تو ہزاروں لاکھوں بچوں کو یہ مفتی بنا دیں. لیکن یہ آپ کی مسجدوں میں، مدارس میں، چھوٹے ادارے بڑے اداروں میں موجود ہے تو صرف پیسے کے لیے نہیں. میں ان کو جانتا ہوں، زمینی طور پہ بہت مضبوط ہے، خاندانی بندہ ہے. آپ کے 2 4 5 7 ہزار سے گزارے نہیں ہونے، لیکن اگر آپ کے یہاں یہ ہے تو اپنے لیے نہیں، دین کے لیے. یہ آپ کے یہاں ہے تو دین کے لیے. یہ علماء خدمت کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں، دین کے لیے. ورنہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ تھوک دیں تو پیسہ پیدا کریں، لیکن ہمیں وہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہماری کوشش یہ ہے کہ حضور کی سیرت، حضور کا اخلاق زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. یہ جو کہیں ان کی بات کو حرف